ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت کلمات اللہ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو بنایا تو پہلے ہی اعلان ہو چکا تھا کہ ہم اسے ایک دن برباد کر کے رکھیں گے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنا سب کچھ بوجھ اٹھا کے پھینک دے گی، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَا، انسان پوچھے گا آخر اس کو کیا ہو گیا ہے، يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، جب تمام کی خبریں پڑھ کے سنائے گی کہ اس نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، جیسے ہم نیوز پیپر پڑھتے ہیں صبح سویرے اٹھ کے، ویسے ہی زمین بھی نیوز سنائے گی، اخبار اسی سے ہے، خبر کی جمع۔ یومئذ تحدث اخبارها بأن ربک اوحی لها، تمہارے تمام کے تمام احوال رب کے اذن سے ویسے ہی بیان کرے گی جیسے اب رب کے اذن سے تمہارا منہ چلتا ہے، تمہاری زبان چلتی ہے۔ ہاں یہ تو ہو کے رہنا ہے، لیکن اس فانی دنیا میں جب انسان کو رب العالمین نے بھیجا تو ایک بامقصد زندگی دے کے بھیجا،
اور اتنا تعظیم و اکرام کے ساتھ بھیجا. بڑے بڑے مخلوقات ہیں لیکن کسی مخلوق کی تخلیق کے میٹیریل پر کبھی قرآن نے گفتگو نہیں کی ہے. نہ ہمیں پتہ چلتا ہے. ہم سے کئی گنا بڑے سیارے ہیں، تارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، زمین ہے، آسمان ہے. بتاؤ وہ کس میٹیریل سے بنے ہوئے ہیں، کب بنے ہوئے ہیں، تخلیق کب ہوئی؟ کوئی نہیں پتا. رب نے بیان ہی نہیں کی. حالانکہ ایک ایک سیارے اتنے اتنے بڑے ہیں آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہیں کائنات کتنی بڑی ہے. ہمارا سب سے نیچے جو آیا ہوا ہے تارا وہ سورج ہے، اور اس زمین سے سورج پتہ ہے کتنے کلومیٹر دور ہے؟ 9.5 کروڑ میل دور ہے. 9.5 کروڑ میل دور ہے وہ. اور اس کی روشنی آنے میں ہم کو 8.5 منٹ لگتے ہیں جب وہ زمین تک پہنچتی ہے. اور روشنی کی رفتار جو ہے نا وہ آپ کو پتا ہے کتنی تیزی سے بھاگتی ہے روشنی؟ 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے روشنی بھاگتی ہے. ہاں، ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے جو کائنات رب نے بنائی ہے. صرف کائنات پہ غور کرو گے تو وہ آیت بالکل صادق آئے گی کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. آسمان اور زمین کے اندر رات اور دن کے آنے کے اندر اگر تم غور و فکر کرو بے اختیار پکار اٹھو گے کہ اے رب تو نے کوئی باطل چیز پیدا نہیں کی ہے. کبھی یہ جذبہ ہم کو ابھرا؟ رات دن ہم دیکھتے ہیں سورج چاند آتا جاتا ہے لیکن ہمیں کبھی نہیں ابھرا، کیونکہ ہم جو دیکھتے ہیں نا جی وہ چوپایوں کی طرح دیکھتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بصیرت کی نظر کیا ہوتی ہے. 1 سیکنڈ کے اندر روشنی 1,86,000 میل پہنچ جاتی ہے. ایسے 1,86,000 میل کی رفتار سے کوئی گاڑی رفتار پکڑے تو وہ 8.5 منٹ لگتے ہیں سورج تک پہنچنے میں. یہ سب سے چھوٹا تارا ہے اور جو تارا اس کے بعد کا ہے اس تارے تک پہنچنے میں 4 سال لگتے ہیں، جسے 4 لائٹ ایئر کہتے ہیں. 1 لائٹ ایئر 1,86,000 فی سیکنڈ کا 1 سیکنڈ ایسا ہوتا ہے جس میں 1 سال کے عرصے پر بھی کوئی تارا نہیں ہے، 2 میں بھی نہیں ہے، 3 میں بھی نہیں ہے. 4 سال کی مسافت 1,86,000 میل فی سیکنڈ سے آپ تیزی سے دوڑائیں تو 4ویں سال پہ جا کے آپ پہلے تارے پہ پہنچیں گے. یہ ایک تارے کا حال ہے. بقیہ آپ اندازہ کریں کہ ایک ایک تارے کا ایک دوسرے کے درمیان بھی اتنا ہی فاصلہ ہے. لیکن کہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی خلقت پہ گفتگو نہیں کی ہے. کس مٹیریل سے بنا، کیسے بنا نہیں معلوم، لیکن انسان کی اتنی تکریم کی ایک ایک چیز نوٹ کرایا کہ دیکھو ہم نے کیسے تمہیں بنایا. کہیں فرمایا کہ لما خلقت بیدی، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے جس کو بنایا، اے شیطان تو نے کیوں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. کہیں فرمایا کہ خلقہ من تراب، ہم نے انہیں مٹی سے بنایا. کہیں فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کائنات میں تمام ترین مخلوقات سے سب سے بہتر میں نے انسان کو بنایا. کہیں فرمایا کہ طین سے بنایا. کہیں فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، ہم نے کھنکھناتی ہوئی بدبودار مٹی سے انسان کو بنایا، اس سے پہلے ہم جنات کو آگ سے تیار کر چکے تھے. کہیں فرمایا کہ کل فخار ٹھکری سے ہم نے بنایا. پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں نے صرف بنایا نہیں، جب میں بنا چکا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي
فقعوا له ساجدین فسجد الملائکۃ کلهم اجمعون الا ابلیس، جیسے ہی میں جسد خاکی میں آدم کے جسد خاکی میں روح پھونک دو کہ تم سب کے سب سجدے میں گر پڑنا، اور سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے، تو رب نے پوچھا کہ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین، کہ کون سی ایسی چیز ہے جو سجدہ کرنے سے تجھے انکار کر گئی؟ کیا تو بڑا متکبر ہے یا ہے ہی تو بلند؟ نہیں، تو اصل میں رب کا انکار کیا ہے، لیکن اس نے رکھا یہی کہ اللہ تو اس کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، آگ اوپر جاتی مٹی نیچے جاتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ نہیں، میرے ہاں رہتے ہوئے میرا حکم چلتا ہے، تیرا نہیں۔ ان تتکبر فیہا، یہاں تکبر کرتا ہے، فخرج، نکل جا یہاں سے، انک من الصاغرین، پوری زندگی اب تو چھوٹا بن کے رہنا ہے۔ اور آدم کو اللہ نے جنت میں رکھا، وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم اور ان کی بیوی حوا علیہم السلام، دونوں کو کہا کہ تم جنت میں رہو، فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جو چاہے کھاؤ پیو، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے۔ ریسٹرکشن ایک ہے کہ فَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ ظالموں میں سے شمار ہو جاؤ گے۔ وہاں پھر شیطان نے ورغرایا، فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، وسوسہ ڈالا، کس واسطے؟ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا أُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، اللہ نے جو چھپا کے شرمگاہیں ان کی رکھی ہوئی تھی وہ ایک دوسرے پہ ظاہر ہو جائے۔ تو شیطان کا سب سے پہلا حربہ جس کا گناہ اس نے کروایا وہ ننگا پن ہے، جو آج فن کا نام اختیار کر چکا ہے۔ انہوں بنا کیا ہے؟ فنکار ہیں۔ کون؟ ننگا رہنے والا، ہاں ننگی رہنے والی۔ ہیرو ہیروئن کون ہے؟ ہمارے ہیروز ہیں، ہاں ہمارے کیا ہیں؟ بہترین آئیڈیل ہیں۔ کیسے ڈانس کرتا ہے، کیسے کتنے بہترین چھوٹے کپڑے، یہ کیا ہے ہمارے لیے؟ سب سے بڑا اسوہ بن گیا۔ ارے سب سے پہلا گناہ ہی کروایا اس بدبخت نے یہی کہ ایک دوسرے کی شرمگاہیں کھل جائیں۔ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا أُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کی جو شرمگاہیں تھی وہ ایک دوسرے پہ کھلوانے کے لیے اس نے گناہ کروایا، اور ہوا بھی یہ کہ ذاق الشجرہ، جیسے ہی اس درخت کے پھل کو چکا حضرت آدم اور حوا نے، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اعراف میں کہتا ہے بدت لہما سوآتہما، ان کے شرمگاہیں ایک دوسرے پہ کھل گئی، اور وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اس درخت کے جنت کے پتوں سے وہ اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے لگے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، ان کے رب نے انہیں پکارا اور فرمایا کہ دیکھو میں نے منع نہیں کیا تھا کہ فلاں درخت کے قریب نہ جانا، ورنہ تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو دونوں نے ہاتھ اٹھا دیے، فرمایا کہ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو نہ معاف کرے گا، تو نہ رحم کرے گا تو ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو رب نے فرمایا کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، ہم نے ہی کلمات سکھائے اور ہم نے توبہ قبول کی۔ جو توبہ کیا تو رب نے اور زیادہ عزت و تکریم دی اور انہیں نبی بنا دیا، اور جو اصرار کیا گناہ پہ اللہ نے اسے رائندہ درگاہ کر دیا اور قیامت تک کے لیے دھتکار دیا کہ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ۔ یہ ہے انسان کی طبیعت، وہ ہے شیطان کی طبیعت۔ اللہ رحمان اپنے صفات میں اعلیٰ ہے کہ رحمان کو معاف کرنا پسند ہے، شیطان کو اصرار کرنا پسند ہے۔ انسان اگر توبہ کر کے اقرار کرتا ہے تو رب العالمین اس کی عزتیں اور بڑھا دیتا ہے۔ آپ کون سی راہ اختیار کریں گے؟ اصرار والی یا اقرار والی؟ اقرار والی اختیار کر لو، زندگی بھی بالکل آسان، موت بھی آسان، آخرت میں جنت۔ توبے والی زندگی اختیار کرو، یہی اصول تھا جس کو رکھ کر رب العالمین نے اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا۔ گناہ تو معاف کر دیا، لیکن فرمایا کہ اب جنت میں نہیں رہ سکتے، اب دراصل تمہیں نیچے اترنا ہے۔
اور رب العالمین نے سب کے سب قل نہبطوا منہا جمیعا، سب کے سب نیچے اتر جاؤ. کون سب کے سب؟ تھے آدم اور حوا، لیکن یہاں کہتا ہے اہبطوا، جمع کا صیغہ ہے، دو سے اوپر یا دو. بعض علماء نے کہا کہ یہاں پر شیطان بھی مراد تھا، سب کو ملا کے کہا کہ اتر جاؤ. ہاں کیوں؟ اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اب یہ زندگی لگے رہے گی، یہ بدی کی طرف بلائے گا، یہ بدی کے لیے کام کرے گا، تم نیکی کے لیے کام کرو گے. تم جو نیکی کے لیے کام کرو گے، رب کی اطاعت کرو گے، اس کے عوض تمہیں جنت ملے گی. اگر تم اس کی راہ پہ چلو گے، اس کے عوض تمہیں جہنم ملے گی. یہاں سے معاملہ انبیاء اور رسل کا چلتا رہا، یہاں تک کہ قوموں میں بگاڑ آیا تو رب العالمین نے رسولوں کو بھیجا. پہلے رسول جو زمین کی طرف آئے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں. پھر اس کے بعد رسولوں کا سلسلہ چلتا رہا، اور پہلا گناہ جس پر رسول آئے وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارنا شرک ہے، جس کے پاداش میں رب العالمین نے وہ طوفان اتارا جس میں کوئی نہیں بچ سکا سوائے حضرت نوح علیہ السلام کی، اس ایمان لانے والے قوم کے، جو کہ صرف بعض روایتوں کے مطابق تفسیر جلالین کے مطابق 40 یا 80 لوگ تھے جن سے پھر نسل چلی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو مٹا دیا. اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ سب مٹ گئے. اللہ نے طوفان ایسا نازل کیا، وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ. سورہ قمر میں فرمایا زمین اور آسمان کے دونوں پانی مل گئے. بارش اتنی ہوئی، زمین پھٹ کے پانی اتنا نکلا، وہ دونوں پانی وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ، دونوں ماء اوپر کا اور نیچے کا یوں جم گیا، اور اس میں صرف بچنے والے وہ تھے وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، جو کہ صرف اور ایک تختی پر چلنے والی جو کشتی تھی حضرت نوح کی وہ چل رہی تھی. بقیہ سب کو رب العالمین نے پھینک دیا طوفان کے حوالے. یہ 40-80 لوگوں سے نسل چلی. پھر اس کے بعد جب بھی قوموں میں بگاڑ آیا، رب العالمین نے انبیاء کے ذریعے انہیں اصلاح کی، اور جو اصلاح پسند ہوئے انہیں بچایا، اور جو رب العالمین کے نافرمان ہوئے انہیں نیست و نابود کیا. یہی تاریخ انسانی چلتی رہی، یہاں تک کہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور ہم کو آخری امت بنا کے بھیجا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بعد کوئی امت نہیں. اب اس دین اور اس شریعت کے حامی، اس دعوت کے حامی، اس میسیج کو پہنچانے والے آخر کون ٹھہرے؟ امت محمدیہ، کیونکہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اب اس امت محمدیہ کے اعتبار سے سب سے اہم ترین گائیڈنس جہاں سے تم کو ملنے والا تھا وہ ایکس امت مسلمہ تھی، جس کا جگہ جگہ رب العالمین نے ذکر کیا، جس کی تمہیدی طور پر میں نے اب یہ جو کلمات کہے ہیں، ابھی میں نے عنوان پہ داخل نہیں ہوا، میں دیکھ رہا ہوں کہ سننے کے اعتبار سے آپ کتنے شوقین ہیں اور عمل کی نیت کتنی ہے. واقعتاً مضمون کے اعتبار سے آپ سن کے دکھائیں گے تو میں پھر مضمون میں داخل ہوں گا. ابھی میں مضمون پہ داخل نہیں ہوا، یہ تو مقدمہ ہے، یہ تو تمہید تھی جو میں باندھ رہا تھا میرے عنوان کے اعتبار سے. اب بتائیں کہ آپ سننے ہی کے لیے آئے ہیں، عمل ہی کی نیت سے بیٹھے ہیں، تو پھر میں گفتگو آگے بھی بڑھاؤں. اگر نہیں ہے بس کان کے ذائقے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر تو آپ کو بھی کام ہے، مجھے بھی کام ہے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ، پھر جائیں گے، ہم بھی جائیں گے، آپ بھی جائیے. کیا خیال ہے؟ سننے کا ہے؟ ہاں، عمل کی نیت ہے؟ ہاں، اپنے سدھار کی نیت ہے؟ ہاں. تو اب سنیے، اصل میں
جس امت محمدیہ کو آخری امت بنایا، جس امت کو وسط امت کا خطاب دیا، جس امت کو رب العالمین نے خیر امت کہا، جس امت کے لیے حوض کوثر کھول دیا، جس امت کے لیے رب العالمین نے یہ فضیلت رکھی کہ سب سے پہلے امتوں میں داخل ہونے والی جنت میں یہی امت ہوگی، کہیں یہ بھٹک نہ جائے، اس واسطے پچھلی جو امت اس پوزیشن پہ تھی ان کی غلطیوں کو بار بار بتلا کے کہا کہ دیکھو سب سے اہم ترین تمہارے لیے نمونہ یہی ہے، ان کے نقش قدم پر نہ چلو، ورنہ جس طرح وہ غارت ہوئے، وہ عہدے سے محروم ہوئے، ویسے تم بھی ہو جاؤ گے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ اتنا سب کچھ سننے کے باوجود وہی کیے، وہی کر رہے ہیں جو ان لوگوں نے کیا۔ ایکس امت مسلمہ کون؟ بنی اسرائیل، وہ ہمارے ہی پوزیشن پہ قائم تھی جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، پھر انہیں بھی دعوت دی گئی کہ آ جاؤ تم بھی، لیکن جب انکاری ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں لعنت برسا دی قیامت تک کے لیے۔ فباؤ بغضب علی غضب، غضب بالائے غضب پہ تم گرفتار ہو گئے اور قیامت تک تم لعنت زدہ رہو گے اور اللہ کی مار تم پر رہے گی۔ وضربت علیہم المسکنہ ذلۃ والمسکنۃ وباء بغضب من اللہ، لیکن رب العالمین نے اس پوزیشن پہ امت محمدیہ کو رکھا اور ہمیں تاکید کی، تم ہمیشہ ان دونوں گروہوں سے جو تمہارے ایکس ہیں پناہ مانگتے رکھنا، کہیں ان کی طرح تم نہ ہو جاؤ۔ آپ کو پتہ ہے دن میں آپ اگر واقعتاً 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں تو کتنے رکعت پڑھتے ہیں؟ ہاں بھائی کبھی سوچا؟ آپ 5 وقتہ نمازی ہیں تو میں پوچھتا ہوں آپ کتنے رکعت پڑھتے ہیں؟ ہاں بھائی ذرا آواز سے ہی بولو نا، روٹی گائے کا گوشت وغیرہ کچھ لے آنا ہے کیا؟ ہاں 17 رکعتیں پڑھتے ہیں نا؟ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں؟ اور ہمارا یہ معاملہ ہے نا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی کوئی نماز نہیں ہوتی جس نے اپنی رکعت میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی ہو۔ یہی مسلک والے، یہی سب کا عقیدہ ہے نا یہ معاملہ، کوئی الگ سے انڈیویجول تو ادھر ادھر بیٹھا ہوا نہیں ہے نا، ہاں جی ہاں یہ سب کا ہے نا۔ اب ان 17 رکعتوں میں 17 مرتبہ پڑھی جانے والی اس سورت کی دعا کا آخری اینڈنگ پوائنٹ کیا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتانا، سیدھے راستے کی ہدایت کرنا، اور صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، ان کا راستہ نہیں جن پر تو غضب کیا، اور ولا الضالین، ان کا راستہ بھی نہیں جو گمراہ ہوئے۔ من ہم کون ہے نا؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی تفسیر، امام ابن کثیر کی تفسیر، سلف سے منقول تفسیر یہ ہے کہ الضالین النصارى المغضوب علیہم الیہود۔ ہر رکعت میں آپ کو دعا مانگنا سکھلایا گیا کہ دیکھو تم یہ دعا مانگو کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتانا، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ وہ کون ہے؟ وہ القرآن یفسر بعضہ بعضا کے تحت دوسری جگہ خود قرآن سورہ نساء میں گفتگو کرتا ہے کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ کون ہے انعم اللہ علیہم؟ منعم علیہ گروہ جن پر اللہ نے انعام کیا، جس کی آپ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ان گروہ میں ہم کو بنانا جن پر تو نے انعام کیا۔ تو اللہ کہتا ہے میں نے کن پہ انعام کیا؟ کہ فرمایا کہ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں انعم اللہ علیہم جن پر اللہ نے انعام کیا۔ کون؟ من النبیین، انبیاء پر، والصدیقین، کون ہے؟ اس کے بعد صدیق ہیں، ابو بکر صدیق،
عائشہ صدیقہ و امہ صدیقہ حضرت مریم، یہ دراصل شہداء سے بھی بڑا مرتبہ ہے، اسی لیے فرمایا انبیاء کے بعد صدیقین کا مرتبہ ہے، پھر وہ شہداء، پھر شہداء کا مرتبہ ہے، پھر وہ صالحین، پھر اسلاف کا، نیک لوگوں کا مرتبہ ہے۔ تو یہ ہے منعم علیہ گروہ جن پر رب نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، ان کا نہیں جن پر تو نے غضب کیا۔ کون غضب کیا؟ کن پر غضب کیا؟ تو کہتے ہیں کہ الیہود، یہودیوں کا راستہ نہ بتانا اے میرے رب، وللضالین، اور کون جو گمراہ ہوئے، کون گمراہ ہوئے؟ عیسائی، اے اللہ عیسائیوں کا راستہ نہ بتلانا۔ ہر رکعت میں دعا کرتے ہیں یہود و نصارہ کی بات نہ بتانا، یہود و نصارہ کے پیچھے نہ چلانا، اے اللہ ان کے کفتار سے، ان کے اقوال سے، ان کے اعمال سے ہمیں حفاظت میں رکھنا۔ لیکن کرتے کیا ہے؟ روز اٹھ کے کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی سنت کو گٹر کی نالیوں میں بہاتے ہوئے ادھر غیر المغضوب علیہم بھی پڑھتے ہو، ادھر برابر راستہ انہی کی پیروی کرتے ہو، تو مذاق نہیں کرتے ہو؟ یہ مذاق نہیں تو کیا ہوا ہے؟ ہر رکعت میں تو مانگتے ہو یہودیوں کی مخالفت، عیسائیوں کی مخالفت، اے اللہ ان کا راستہ نہ چلانا، لیکن عمل ہماری دیکھیے، ایک ایک حرکت دیکھو، خواہ مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، جوان ہو، ہر ایک پیچھے لگا ہوا ہے انہی کے۔ ہمارے ہیئر اسٹائل دیکھو، ہمارا پہننا دیکھو، ہمارا اوڑھنا دیکھو، ہمارا بیٹھنا دیکھو، ہمارا چلنا دیکھو، ہمارا کھانا دیکھو، ہمارا سسٹم دیکھو، ہماری شادی بیاہ دیکھو، ہمارے نجی معاملات دیکھو، ہمارے گھر کی زندگی دیکھو، ہمارے باہر کی زندگی دیکھو، ہمارے تفریحات دیکھو، سب کچھ یہود و نصارہ کی بالکل 100% اتباع ہے۔ اور ادھر ہم نمازوں میں مانگتے ہیں غیر المغضوب علیہم وللضالین، اے اللہ یہودیوں اور نصرانیوں کی بات ان کے پیچھے نہ چلا، لیکن عمل کرتے ہیں انہی کے پیچھے۔ تو کیا اللہ سے مذاق نہیں کر رہے ہیں؟ کیوں یہ دعا سکھلائی گئی کہ ہر رکعت میں مانگو؟ وجہ یہ ہے کہ ان بدبختوں کو سمجھو گے، ان سے نفرت کرو گے اور ان سے علانیہ برات کا اظہار کرو گے، تبھی تم کیا ہے صحیح طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور متبع بنو گے، ورنہ تم بن ہی نہیں سکتے۔ اسی واسطے بنی اسرائیل کا ذکر سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہ دیکھو ان کی طرح نہ ہو جانا۔ اسی واسطے اللہ کے رسول نے بھی ہر معاملے میں ان سے مخالفت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور بالضرور ان لوگوں کی اتباع کرو گے، ان کی پیروی کرو گے، ان کے پیچھے چلو گے، حتیٰ کہ اس حد تک کہ اگر کوئی گوہ اپنے دل میں گھسا ہو تو تم بھی گھسو گے، اور ان بدبختوں میں کوئی اپنی ماں سے زنا کیا ہو تو تم بھی کرو گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول من کون ہے یہ؟ کیا یہود و نصارہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اور کون ہے؟ پھر اور کون ہے؟ شبرن بشبرن ذراعن بذراعن، ہاں ایک پیر کی چپل دوسرے پیر کی چپل جس طرح برابر برابر ہوتی ہے ویسے ہی تم یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے۔ یہ زمانہ آ کے رہے گا تم پر، حتیٰ کی مخالفت کی اس حد تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تائید کی کہ جب مدینہ پہنچے تو معلوم ہوا عاشورہ کے دن یہ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہودیوں سے تم کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اسی دن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ کو فرعون سے نجات دی، ہم اس خوشی میں رکھتے ہیں۔ کہا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں، حضرت موسیٰ کی صحیح پیروی کرنے والے تو ہم ہیں، ہم بھی رکھیں گے۔ لیکن آخری سال یوں سمجھیے کہ 11واں سال سے پہلے کا 10 یا تھا یا 9 تھا، تو اس وقت صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 کا 10 کا روزہ یہودی بھی رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں۔ تو کہا کہ ہم ان کی مشابہت عبادت میں بھی کرنا نہیں چاہتے، اگلے سال اگر میں رہوں گا تو 9 ملا کے رکھوں گا۔ حالانکہ ایک عبادت ہے خالص، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ ان سے کوئی سملیرٹیز ہو، کوئی متشابہ ہو، کوئی مثل ہو، ہمیشہ مخالفت کرتے تھے۔ اور مخالفت ہی کے بارے میں بتایا کہ دیکھو ان کے ساتھ کسی معاملے میں مشابہت اختیار نہ کرنا۔ ہاں فرمایا کہ داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کتراؤ، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ کیوں؟ وہ مونچھوں کو بھی بڑھاتے ہیں،
दाढ़ी कटवाने का सवाल तो उस जमाने में था ही नहीं, यहूदी हो ईसाई हो सब दाढ़ी रखते थे, कटवाना तो अब शुरू हुआ। डार्विन जो सबसे बड़ा थियरी जिसने किया यहूदी भी था और साथ में बंदर से इंसान आने का नजरिया भी पेश किया। आप उसकी तस्वीर जरा नेट पे उठा के देख लें, इतनी बड़ी दाढ़ी है उसकी, इतनी बड़ी है। हाँ, सब दाढ़ी रखते थे। ये तो आज 150 साल का फितना है ये दाढ़ी का तो मसला ही नहीं। लेकिन यहूदी मोछ को भी बढ़ा के रखते थे, मोछों को भी बढ़ा। तो फरमाया कि मोछों को कतराओ, दाढ़ी को बढ़ाओ। क्यों? यहूदियों की मुखालिफत करो, ये बदबख्त रखते हैं, तुम न रखो। फरमाया कि टोपी पहन के अमामा पहनो, लिबास में भी सिर्फ अमामा ना पहनो, क्योंकि यहूदी सिर्फ अमामा पहनते हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम उनकी मुवाफकत करो। किस हद तक एक एक पॉइंट में आज हम क्या कर रहे हैं? हमारा लिबास बनीन टी शर्ट कहां से आया भाई? ऐसे ऐसे पहनते हैं कि ब्रांड अंदर का क्या है वो भी नजर आता है नमाज में। बदबख्त इतना भी होश नहीं होता हमारे नौजवानों को। यह हालत है हमारी बेहयाई की, इत्तिबा की उन लोगों के पीछे। तो फरमाया कि ये दरअसल असल में कसौटी है परखने की कि तुम सही जा रहे हो या गलत। देखो ये जिससे पहले की उम्मत मुस्लिमा जो है, जो काम उसने की है, अगर ये काम है तो फौरन छोड़ो और बदलो। लेकिन हमने क्या किया? उन्हीं की इत्तिबा में अपनी नजात समझी। खास तौर पर 1950 के बाद के ये 50 साल और अब 2000 के 20 साल 70 साल अदवार में आप पूरी दुनिया का मुताला करके देख लें, जिस हद तक पूरी दुनिया ने इन लोगों की तहजीब अपनाई, मैं समझता हूं कि इससे पहले तारीख में कभी नहीं हुआ। और हमें जो अच्छा लगा, खूबसूरत लगा, मुज़य्यन लगा, हम इन्हीं के पीछे भागते रहे अंधाधुन। हमने कभी नहीं देखा कि इसके अंदर हमारे लिए नजात है या गुमराही है। इसीलिए मैंने मुनासिब समझा कि आपके सामने इसराइल, बनी इसराइल का और हमारा एक मुआजना रख दिया जाए। और उसमें मेरी अपनी कोई बात नहीं है, मैंने कुरान की आयात आपके सामने तिलावत करके रखे हैं। अगर सिर्फ उसका तर्जुमा करके रख दूं तो बात समझ आ जाएगी, अगर आप गौर से सुनेंगे। पता नहीं मेरे पास कितना वक्त है, वैसे भी शुरू करते वक्त अल्लाह उन पर क्या है रहम करे और ज्यादा क्या है अल्लाह तबारक व तआला इल्म और अमल में तरक्की अता करे। हमारे मिनहाज साहब ने कहा कि आपका कोई वक्त नहीं है, आप ले लीजिए जितना चाहे। अब मैंने सोचा कि आइनों तो कह दिए, लेकिन सब भी मैं भी बहुत दूर से सफ़र के बद्दुआ तो लेके नहीं जा सकता। सबकी बद्दुआएँ मिलेंगी तो फिर मसला क्या होगा? हम भी दूर से आए हुए हैं और आप भी दूर से आए हुए हैं। हाँ, बोलने के लिए कि अगर वक्त की क्या है मुझे कैद न दी जाए तो फजर तक भी बोलूँ, और फिर अकेला मैं टेबल भी रह जाएंगे और ये कैमरामैन भी नहीं रहेगा, कैमरा रहेगा और टेबल रहेगा बस। तो ये मसला तो नहीं हो सकता। आप सब सुनने के लिए जिस वक्त तक राजी हैं, उसी मुख्तसर से वक्त के अंदर एक पैगाम है जो आपको कभी न भूलने पाए कि भाई ये मामला हमारे पास आया था, किसी ने आपसे जिक्र किया था। अब हमको सोचना है, जो जिंदगी गुजरी सो गुजरी, लेकिन अब तो सोचो। यही मरहला है कि ऐसे ही खाते पीते रहेंगे, मर जाएंगे। हाँ, मसला यहां तक खत्म है नहीं, मौजूदा हालात में हमें कुछ करना भी है, कुरान मजीद को पढ़ना भी है, समझना भी है, एक सबसे अहम तरीन एम और मकसद के ऊपर जीना भी है। निशुक्र बेमहार जानवरों की तरह अपनी जिंदगी गुजार के चले जाना है। क्यों? अल्लाह नहीं पूछेगा, ला तज़ूलु क़दमा यबना आदम हत्ता युसअल अन खम्सिन। बनी आदम के कदम क़यामत के दिन हरकत नहीं कर सकते जब तक कि वो 5 सवालात का जवाब नहीं देता। अन उम्रिही फीमा अफना, बताते नहीं उम्र तूने कहां फना की। किसी को 25, किसी को 35, किसी को 40, किसी को 50, किसी को 60, किसी को 70, ऐसे ही दे दिया। सवाल नहीं होगा उस मामले में, आपको हिसाब देना नहीं पड़ेगा। कदम भी हरकत नहीं कर सकता जब तक कि आप अपनी उम्र का हिसाब न देंगे। और सवाल पहला यही होगा, अन उम्रिही फीमा अफना, कहां फना किया तो अपनी उम्र। हाँ, वान शबाबिही फीमा अबला, एक रिवायत में जसदिही, एक रिवायत में शबाबिही, दोनों बड़े अहम तरीन अल्फाज हैं। जसदिही का मतलब यह होता है कि बदन को कहां खपाया, शबाब का मतलब होता है कि जवानी को कहां खपाया। अबला, अल्लाहु अकबर, वो अल्फाज देखिए
کیسے دل کو چیر دینے والے ہیں. سوال کیسے تیر کی طرح لگے گا. ایک تو عمر میں جوانی نہیں آتی، آ گئی، لیکن جوانی کی زندگی کی اہمیت کے پیش نظر الگ سے سوال ہوگا. بتا بدبخت، تجھے میں نے جوانی جیسی نعمت دی تھی جس میں امنگوں، آرزوؤں اور طاقت اور سب سے بہترین سنہرے خواب ہوتے ہیں. تیرے لیے طاقت ہوتی ہے، تیرے لیے ایم ہوتے ہیں، تیرے لیے مقاصد ہوتے ہیں. ایسی جوانی ہوتی ہے کہ جوانوں کے اندر وہ قوت پیدا ہوتی ہے کہ اگر وہ پہاڑ کو چاہیں تو بھی اپنی جگہ سے ہلا دیں. اسی واسطے شاعر نے کہا کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے، جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. یہ نوجوانوں کی قوت ہوتی ہے جو کہ بڑے انقلاب برپا کر دیتے ہیں. یہ جوان ہے بلال، اسی واسطے انہوں نے امیہ ابن خلف کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ بدبخت، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، تو چاہے کچھ بھی کر لے، مجھے مارے کاٹے اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے، میں بدلنے والا نہیں ہوں. یہ جوانوں کی وہ طاقتیں ہیں جو زمینوں اور آسمانوں کو ہلا کے رکھ دیا. یہ جوان ہیں جن کو رب کہتا ہے کہ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. ابراہیم جب جوان تھے تو ایسے ہی بت خانے میں اندر داخل ہوئے، کوئی نہیں تھا. اللہ کہتا ہے یہ نوجوان ان بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. فجعلهم جذابا الا كبيرا لهم لعلهم الیہ یرجعون. سب کو مارا، سب کو توڑا، اور جو بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا، کھلاڑی اسی کے گلے میں ڈال دی اور وہ پلٹ کے آ گیا. اور جب آئے فرجعوا الی، یہ عجیب حالت دیکھ کے اپنے بت خانے کی پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ کون کیا ہوگا؟ ان میں سے ایک کہا کہ سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. میں نے ایک نوجوان کی اس بارے میں بات کر سے سنا جس کا نام نامی اس میں گرامی اس میں ابراہیم ہے. تو انہوں نے کہا کہ فاتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون، کہ لاؤ اس کو، ہم دراصل دیکھیں گے کہ اس کی یہ ہمت ہوئی ہے. آئے تو کہا کہ بل کبیرہم ھذا، دیکھو قال بل فعل، ارے بدبختو جس کو تم پوچھتے ہو کبھی تمہیں یہ چیز بھی بہائی، کبھی تم نے یہ چیز بھی سوچا کہ اسی بڑے سے پوچھ لو ان چھوٹے چھوٹے خداؤں کو کس نے مارا ہے اگر یہ بولتے ہو. بل فعل، یہ بڑا کیا ہوگا. دیکھو کھلاڑی بھی اسی کے گلے میں. ہاں ہمارا بھی یہی حال ہے، جھنڈے کو خود پینٹ مارتا. ہاں قادر ولی کا جھنڈا کہتے ہیں، کالے شاہ ولی کی بھینس، ہاں خود مارتا پینٹ، خود لگاتا پھول، خود ہاتھ بن کے کھڑے ہو کے مانگتا. ارے بدبخت، جب ان کو اتنی طاقت نہیں کہ اپنے جھنڈے کی پینٹ وہ خود مار لیں، یا پینٹ پرانا ہی نہ ہو، یا دراصل پھول جو لگائے وہ پھول مرجھا ہی نہ جائے، وہ اپنے پھول کو تازہ نہیں رکھ سکتے، تیری قسمت کو تازہ کر دیتے. کیا بے وقوفیت ہے. اپنی خبر کی چادر کو وہ تازہ نہیں رکھ سکتے، تیرے لیے کیا ہے وہ تقدیر بدل دیں گے. کہاں گئی عقل؟ یہ وہی چیز ہے، نوجوان ہی یہ کام کر سکتے ہیں. تو اسی لیے فرمایا کہ ہم نوجوانوں کو خاص پوچھیں گے، نوجوانی کہاں کھپائی؟ میرے نوجوان بھائیوں سنو، یہ درد دل ہے میں جو شیئر کر رہا ہوں. کہاں چلے گئے تم امت کے سرمایہ ہو، تم امت کا کیپٹل ہو. یہ موبائل میں زندگی گزارنے کی نہیں ہے، یہ واٹس ایپ، فیس بک، گانے بجانے، موویز کے لیے اللہ نے یہ جوانی عطا نہیں کی ہے. جوانی بڑی قیمتی ہے، جوانی کی عبادت رب کو بڑی پسند ہے. کہاں چلے جاتے ہو؟ کیوں رب کے انکاری بنتے ہو؟ کیوں رب العالمین کی عطا کو بھول جاتے ہو؟ نوجوان اگر اکٹھے ہوں، نوجوانوں کے اندر اصلاح کی نیت آئے تو یاد رکھو قوم بہت جلد بدل جائے گی. لیکن ہمارے نوجوانوں کو میں جب دیکھتا ہوں کہ چائے خانوں میں سگریٹ کے دھوئیں لیتے ہوئے، ایک ہاتھ سے موبائل کو آپریٹ کرتے ہوئے، فون لگائے پاپ میوزک سنتے ہوئے، تو میرا دل کٹ کے رہ جاتا ہے. میں نے کئی شہروں کو دیکھا ہے ان آنکھوں کے ساتھ، یہی حالت ہے. ہمارے نوجوانوں کے اڈے مساجد نہیں ہیں، نوجوانوں کے اڈے چائے خانے ہیں. بدلتے کیوں نہیں؟ سمجھتے کیوں نہیں؟ تو رب العالمین ہم سے نہیں پوچھے گا کہ تم کیا کر کے آئے؟ جب میرے دین کو نصرت کی ضرورت تھی،
مدد کی ضرورت تھی، میرے ساتھ شرک کیا جا رہا تھا، علل اعلان بغاوت ہو رہی تھی میرے خلاف، تم اپنے اپنے بہترین کھانوں کے مزے لے رہے تھے، بدلے کیوں نہیں؟ آئے کیوں نہیں؟ اپنی سیرت کو نکھارا کیوں نہیں؟ یہ سوال ہم سے نہیں ہوگا؟ یہی حالت تو ہوئی تھی ان بنی اسرائیل کی قوم کی بھی، جن کو رب العالمین نے تورات اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ جیسا نبی عطا کیا تھا، لیکن انہوں نے قدر نہ کی تو رب العالمین ان کے اندر بندر اور سور بنا دی اور انہیں مٹا کے رکھ دیا۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی 40 نمبر سے لے کر 8 آیتیں تلاوت کی۔ رب العالمین انہی سے خطاب کر رہا ہے۔ ذرا پس منظر میں اپنے آپ کو بھی رکھ کے دیکھ لیجئے کہ کیا ہم بھی وہی سب کچھ نہیں کر رہے ہیں؟ سب سے پہلی آیت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، 40 نمبر سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 40، فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو وہ موقع، یاد کرو وہ تمہارا منصب جو میں نے تم پر تمام کیا تھا۔ نعمتی التی انعمت علیکم، اپنی نعمت تم پر تمام کی۔ کیا نعمت؟ اللہ نے انہیں کتاب بھی دی، رسول بھی دیے، دین بھی دیا، دنیا بھی دی۔ ہاں، وجعل فیکم انبیاء، ہم نے تمہارے اندر انبیاء بنائے، وجعلکم ملوکا، اور تمہارے اندر ہم نے بادشاہ بنائے، ہم نے دنیا بھی دیا، آخرت بھی دی تمہارے اندر، لیکن تم نے کیا کیا تھا؟ اس کی قدر نہ کی تو ہم نے سب کچھ تم سے چھین لیا۔ اچھا یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے، یہ بنی اسرائیل اصل میں کس طرح بنا ہے، ترکیب کیا ہے، کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے جو نسل چلی، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت وہ شخصیت ہے جن کے بعد انبیاء کا سلسلہ مخصوص ہو گیا حضرت ابراہیم کے نسل میں۔ یاد رکھیے، حضرت ابراہیم کے بعد جتنے انبیاء آئے سب حضرت ابراہیم کے نسل سے آئے، اس کے علاوہ کسی اور نسل سے کوئی نہیں آئے۔ اسی لیے ان کو ابو الانبیاء کہتے ہیں، نبیوں کے باپ، کیونکہ اللہ نے ان کو 2 بیٹے ایسے عطا کیے جس سے 2 نسلیں الگ ہو گئی، لیکن دونوں تو حضرت ابراہیم ہی کے بیٹے تھے۔ ایک حضرت اسماعیل تھے، ایک حضرت اسحاق تھے، لیکن پہلے اسماعیل پیدا ہوئے، بعد میں اسحاق پیدا ہوئے۔ اور لطف یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ جو تھی، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک مدت دراز تک اولاد نہیں تھی، بوڑھے ہو گئے، لیکن اللہ نے کن سے اولاد دی؟ لونڈی سے اولاد دی۔ یوں کہہ لیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مصر کا سفر کر رہے تھے تو اس نے حضرت سارہ کو وہاں کے بادشاہ نے بری نیت سے بلایا، تو حضرت سارہ نے اللہ سے پناہ مانگی، اے اللہ اس کے شر سے مجھے محفوظ رکھ، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے پاؤں زمین میں گاڑ دیے، وہ بادشاہ کے۔ جب اس نے یہ معجزہ دیکھا تو اس نے کہا کہ تم تو کوئی جنیہ لگتی ہو۔ کہا کہ میں کوئی جنیہ نہیں ہوں، میں میرے رب سے پناہ مانگی تو میرے رب نے تمہیں شر سے کیا ہے، میرے پاس شر سے آنے سے پکڑ لیا۔ تو وہ ایسا متاثر ہوا کہ اس نے اپنی بیٹی کو کہا کہ یہ دراصل تمہارے لیے خدمت گار ہے، رکھ لو۔ اب وہ بیٹی کو ساتھ میں لے کے آئی تو حضرت ہاجرہ نے، جن کا نام ہاجرہ تھا، یہ ہاجرہ کو لے کے حضرت سارہ جب آئی تو حضرت ابراہیم نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ میری خدمت کے لیے بادشاہ نے دیا ہے، لیکن میں آپ کی خدمت کے لیے ہبہ کرتی ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی شادی ہوئی۔ اور لطف یہ ہے کہ جو بعد میں آئی، اللہ نے ان سے سب سے پہلا بیٹا اسماعیل دیا، جس کی وجہ سے حضرت سارہ کو رنجیدہ بھی ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ حضرت اسماعیل اور ہاجرہ دونوں کو مکہ چھوڑ دو اور تم فلسطین میں حضرت سارہ سے رہو۔ اور اسی زمانے میں پھر اللہ تبارک و تعالی نے بشارت دے دی کہ اب تمہارے لیے بیٹا ہوگا، بیٹا نہیں پوتا بھی ہوگا۔ وہ پورا واقعہ
قرآن کے اندر موجود ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. جب ہمارے فرشتے آئے ابراہیم کے گھر تو وہ بہترین مہمانوں کی شکل میں آئے تو اللہ کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم بہت مہمان نواز تھے. فوراً گئے ایک موٹا بچڑا, ایک بہترین دمبا, بچڑا نہیں دمبا, بعجل حنیذ لے آ کے رکھ دیا کہ کھاؤ. اب دیکھیں کہ کیا ہے, فرشتے ہاتھ نہیں بڑھا رہے اس بچڑے کی طرف. تو ایدیہم, انہوں نے دل میں کیا کیا, خوف کیا کہ کہیں یہ دشمن تو نہیں ہے, کیونکہ اس زمانے میں اگر مہمان کے سامنے کھانا رکھا جاتا اور مہمان نہ کھاتا تو وہ دراصل دشمنی کی نشانی ہوتی. جب وہ لے آ کے بچڑا رکھ دے اور وہ بچڑا کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے تھے تو حضرت ابراہیم نے سوچا کہ یہ دراصل کون ہے, کوئی دشمن تو نہیں ہے. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم, تو فوری طور پر فرشتوں نے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف, دیکھو ڈرنے کی ضرورت نہیں, ہم فرشتے ہیں اور آپ کی طرف تو ہم بشارت لے کے آئے ہیں. ہاں, قوم لوط کی طرف عذاب کا پیغام لے کے آئے ہیں, کیونکہ فرشتے آئے تو بھی ڈر کا موقع ہے. کیوں آئے ہیں جی فرشتے؟ یا اللہ کی رحمت لے کے آتے یا عذاب لے کے آتے, کہیں میرے قوم پہ عذاب تو نہیں آیا؟ تو کہا کہ نہیں, انا ارسلنا الى قوم لوط, اصل میں ہم قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں وہاں عذاب کا پیغام لے کر, لیکن آپ کے پاس بشارت دینے کے لیے آئے ہیں. کیا بشارت؟ وامرأتہ قائمہ, پیچھے ان کی عورت کھڑی ہوئی تھی حضرت سارہ. یہ واحد شخصیت ہیں جن کے سامنے فرشتے آیا کرتے تھے. ہاں, یہ سارہ کی پوزیشن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنی بلند تھی کہ حضرت سارہ کے سامنے فرشتے آتے تھے. اسی لیے اللہ کہتا ہے وامرأتہ قائمہ, پیچھے کھڑی ہوئی تھی سارہ. فضحکت, وہ ہنس پڑی. کس بات پر؟ فبشرناها باسحاق, کہ کہا کہ تمہیں اللہ اسحاق نامی ایک بچہ دے گا. تو حضرت سارہ ہنس پڑی کہ یہ عمر میں بوڑھی ہو گئی ہوں, ہاں میرا شوہر بھی بوڑھا ہو گیا ہے, اس بڑھاپے میں مجھے بچہ ہوگا. تو اس واسطے وہ ہنس پڑی. فرشتوں نے کہا کہ خالی آپ کو بچے کی بشارت نہیں ہے بلکہ بچے کے بچے کی بھی بشارت ہے. وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ, اور اس کے ساتھ اسحاق کو یعقوب ملے گا, بیٹا بیٹے کا بیٹا, دونوں کی بشارت. تو انہوں نے ہاتھ قال یا ویلتا آلد, اللہ اب بچہ ہوگا. ہاں, وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا, میں تو بانجھ ہو چکی ہوں اور میرا شوہر بوڑھا ہو چکا ہے. لیکن اللہ نے کہا کہ ہوگا, میرا حکم ہو چکا ہے, اب اللہ تمہیں دے گا. تو حضرت اسحاق پیدا ہو گئے. حضرت اسحاق کو جیسے اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا ہم یعقوب دیں گے, تو اسحاق کی شادی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یعقوب دیا. اب یہ حضرت یعقوب اللہ کے ایسے برگزیدہ بندے ہوئے کہ اپنی پوری زندگی عبادت میں لگائے تو اللہ نے انہیں ایک خوبصورت نام سے نوازا. وہ نام ہے اسرائیل. حضرت یعقوب کا نام اسرائیل ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ بہت نیند آ رہی ہے, ہاں کھانے قصے نہیں, سمجھنے کی کوشش کرو, میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. ہاں, اب حضرت یعقوب کا نام اسرائیل کیوں پڑا؟ اصل میں اسرا کا معنی ہے عبد, اسی سے اسیر ہے عربی کے اندر, قیدی کو کہتے ہیں, اور اس کی جمع اسارا آتی ہے. تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ عبد, جیسا عربی میں عبد ہوتا ہے بندہ, غلام. اسرا کا معنی ایل عبرانی زبان میں اللہ کو کہتے ہیں, اور جتنے یہ ایل ہے نا سب کا معنی ایک ہی ہے, یاد رکھ لیجئے. آپ بتائیں کتنے ایل ہے ہمارے پاس؟ ہاں جی, کتنے ایل ہیں آپ کے پاس؟ کچھ بات سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ ایل کے لفظ سے کچھ نام یاد ہیں آپ کو؟ ہاں, جبرائیل, میکائیل, اسرافیل, ہے نا, یہ ایل سب اللہ ہی کا نام ہے. یہ عبرانی الفاظ ہیں کچھ, اور سب کا معنی کیا ہے؟ عبداللہ کا ہے. اسرا کا معنی عبد ہے, ایل کا معنی اللہ ہے. عربی میں اس کا ترجمہ عبداللہ
مانا کہ اللہ کا بندہ، اسرائیل کا مانا بھی اللہ کا بندہ۔ حضرت یعقوب کو اللہ نے یہ نام اس واسطے دیا کہ وہ بہت زیادہ اللہ کے عبادت گزار تھے، حتیٰ کہ اس حد تک کہ معمولی شبہ کی چیزوں کی طرف بھی نہیں جاتے تھے، اور یہ نام قرآن میں ان کے لیے استعمال بھی ہوا ہے۔ ہاں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه۔ یہاں اسرائیل یعقوب ہے، ہم کو کیا پتا ہے، نہ ہم کو ترجمہ معلوم، نہ کہاں آ رہا ہے معلوم، ہم کو یہ معلوم کہ لیٹسٹ پکچر کہاں ہوا، شوٹنگ کہاں ہوئی، فلاں ہیروئن کو کون سی آئس کریم پسند ہے، کون سا فلیور پسند ہے، یہ سب ہم کو معلوم ہوگا۔ ہاں، ہم کا قرآن پڑھتے ہیں، نہ ہمیں حدیث پتہ ہے۔ اللہ ہی محفوظ رکھے، الا ماشاء اللہ کوئی ایک بندہ نکلے تو نکلے، دو نکلے تو نکلے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے بنی اسرائیل کو تمام چیزیں حلال کر دی تھی، سوائے اسرائیل نے جو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ وہ کون اسرائیل ہے؟ وہ یعقوب علیہ السلام ہے، جو شبہ کی بنیاد پر اون کے دودھ کو حرام کر لیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اون کا دودھ کبھی نہیں پیوں گا میں۔ اس واسطے ان لوگوں نے کیا کیا کہ اون کا دودھ حرام ہے سمجھ لیا۔ جب اللہ کے رسول اون کا دودھ پیتے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسا نبی ہے جی، ہماری شریعت میں تو ہم اون کا دودھ پیتے نہیں ہیں، یہ اون کا دودھ پیتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ بدبختو سنو، بنی اسرائیل کے لیے بھی اون کا دودھ حلال ہی ہے، اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، یعنی کون؟ صرف یعقوب نے، تمہارے لیے حرام نہیں تھا وہ، اس واسطے اس نبی پر تانا نہ دو، اللہ نے تم پہ حرام نہیں کیا، یہ اسرائیل نے اپنے اوپر، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ۔ تو اسرائیل یہاں مراد حضرت یعقوب ہے۔ تو حضرت یعقوب کا نام اسرائیل، اب دراصل بنو کا مطلب ہے بیٹے، اور جب وہ اضافی طور پر نسبت ہوتی ہے تو بنی بن جاتا ہے، تو اب یہ مضاف الیہ بن گیا، تو بنی اسرائیل کا معنی ہوا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یا نسل، جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ کون ہے بنی اسرائیل؟ ہاں جی، یعقوب علیہ السلام کے نسل بیٹے۔ اچھا، بنی اسرائیل کو رب العالمین نے جو مقام و مرتبہ عطا کیا وہ شروع کہاں سے ہوا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی سے تو شروع ہو گیا، لیکن سب سے پہلے نبی بنی اسرائیل کے جو بنائے گئے آگے چل کر نسل کے اعتبار سے، وہ کون تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ یہ بنی اسرائیل کے سب سے پہلے نبی ہیں جن کو رب العالمین نے دنیا کا آدھا حسن دیا تھا، ہاں، اور جن کو بلا کر اللہ نے مصر کی بادشاہی بھی دے دی، اور رب العالمین نے اس حیثیت سے پوری مصر پر بنی اسرائیل کو تمکنت دے دی اور بادشاہت عطا کی کہ انہیں پورے عالم پر فضیلت عطا کر دی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے جب یہ اقبال بندی آگے بڑھتے گئے، یوں سمجھیے کہ عروج کا جو زمانہ ہے وہ زمانہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو اس حیثیت سے ہمیشہ یاد رکھیے، حضرت یوسف پہلے ہیں یا حضرت موسیٰ پہلے ہیں؟ ہاں، سوچتے نہیں ہیں، ایسے بیٹھے ہیں، ذرا سوچ کے بھی جواب دو۔ حضرت یوسف پرانے ہیں، پہلے ہیں، آباء و اجداد میں سے ہیں حضرت موسیٰ کے، حضرت موسیٰ بعد میں ہیں۔ اسی واسطے حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل سے بنی اسرائیل چلی، لیکن چلتی انبیاء کی پیروی چھوڑی، بدعت و خرافات آئے، اللہ کے احکامات کو بھلا دیا، اور اللہ تبارک و تعالی کی روگردانی، شرک، بت پرستی، بدعات جیسے ہم آئے، اللہ کے رسول کے بعد چھوڑتے اس مقام پہ پہنچے، اسی مقام پہ پہنچ چکی تھی جب حضرت موسیٰ آئے۔ حضرت موسیٰ اس وقت آئے بنی اسرائیل کے اندر جب یہ بدبخت کلی طور پر سب کچھ دین دنیا برباد کر چکے تھے، اور غلام ایسے بن گئے فرعونیوں کے کہ فرعون ان پر ایسے حکومت کرتا تھا گیا کہ یہ کیا ہیں؟ چوپائے ہیں، جن کو چاہتا مارتا، جن کو چاہتا چھوڑ دیتا۔ یہ حالت ہو گئی تھی اس وقت، جیسے آج چائے والا ہماری حالت بنا کے رکھا ہوا ہے۔ ہاں، سمجھو بات کو، جب تک ہم نہیں سمجھیں گے نا
ہمارے اندر اصلاح نہیں ہوگی. آج بھی ہم وہی پوزیشن پہ آ گئے ہیں جس پوزیشن پہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے. اللہ نے حضرت موسیٰ کو اٹھایا اسی کے گھر میں پرورش کر کے. اللہ نے کہا کہ بدبخت تو کہتا ہے کہ ہم بنی اسرائیل کو مٹا کے رکھ دیں گے. نہ، ہم بنی اسرائیل کا اقبال پھر دیں گے، اور وہ بچہ جس کے ڈر سے تو تمام بچوں کو قتل کر رہا ہے، تیرے ہی محل میں پلا کے بڑا کے نکالیں گے. یہ رب ہے، یہ رب. کوئی چائے والا کچھ نہیں کر سکتا، ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میرا رب میرے ساتھ ہے. ہاں، یہ یقین کامل ہو پھر دراصل آپ کے اندر کبھی کمزوری نہیں آئے گی. اسی لیے فرمایا کہ وَنَمُنُّ عَلَيْكَ، ہم احسان کریں گے ان کے ساتھ، ہم بنی اسرائیل کو اٹھائیں گے. عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. انہی میں سے ہم اٹھائیں گے، ائمہ اٹھائیں گے اور ہم ان کو وارث بنائیں گے. پھر اللہ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے انہی فرعون کے گھر میں پالا پوسا بڑا کیا، پھر انہی کی طرف رسول بنا کے بھیجا، اور نہ ماننے کی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ نکلو، اور فرعون تعاقب کیا حتیٰ کہ دریائے نیل میں ڈوب کے مرا اور نیست و نابود کر دیا. ظالموں کے لیے چھوٹ تو ہے، ڈھیل تو ہے، لیکن آخری انجام ڈوب مرنے کا ہوتا ہے. یہ چائے والے کو بھی بھولنا نہیں چاہیے، کوئی ظالم بھولنا نہیں چاہیے کہ ڈھیل ہے تو اس کے لیے کوئی انجام نہیں ہے. انجام تو بہت برا ہوتا ہے، ہاں ڈھیل مل جاتی ہے، کیونکہ رب العالمین کی سنت یہی ہے کہ وہ ڈھیل دیتا ہے. ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے، ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں توحید پر آنے کی ضرورت ہے، ہمیں شرک چھوڑنے کی ضرورت ہے، ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں رب پر توکل کرنے کی ضرورت ہے. پھر دیکھو زمین و آسمان تمہارے لیے کیسے بدل جاتے ہیں. بدلو، اب وقت ہے، کل نہیں ہوگا. تو فرمایا یا بنی، یہ ہے خطاب یا بنی اسرائیل کا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، جس کا ایک ترجمہ یہ ہوگا کہ اے اولاد یعقوب، یاد کرو وہ موقع، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، جب ہم نے تم پر تمام نعمتیں پوری کر دی تھی، اور وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، تمہارے سے پختہ عہد لیا تھا. اوفی بعہدکم، کہ تم دراصل کیا کرو، پورا کرو، اور اپنے رب سے جو عہد کیے تو میں بھی تمہارے ساتھ وہ عہد پورا کروں گا. کون سا عہد بھائی؟ کون سی اگریمنٹ ہے جس کے بارے میں اللہ یاد دلا رہا ہے کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم عہد پورا کرو تو میں بھی تمہارے ساتھ عہد پورا کروں گا؟ کون سی اگریمنٹ؟ کون سا عہد؟ ہاں جی ہاں، عہد کو یاد دلانے کے لیے وہی قرآن کی طرف آپ رجوع کیجئے. القرآن یفسر بعضہ بعضا کے تحت آپ تفسیر کے طور پر قرآن کو تفصیل سے پڑھیے. قرآن وہ عہد ذکر کرتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. یاد کرو جب تمہارے رب نے تم سے عہد لیا تھا، أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدم من ظہورہم، بنی آدم سے میں نے تمام ذریت کو نکالا اور ان کو سامنے رکھ کے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تم سب نے کہا کہ قالوا بلا، بے شک تو ہی ہمارا رب ہے. ہم نے اس واسطے کیا کہ شہیدنا ان تقولوا یوم القیامہ، کہ کل قیامت کے دن تمہارے لیے گواہ ہو جائے اور یہ نہ کہنے لگو کہ انا کنا عن ھذا غافلین، اے اللہ ہم کو معلوم نہیں تھا تو رب ہے، معلوم ہوتا تو ہم کسی اور کو نہ پکارتے، اے اللہ ہم کو معلوم ہی نہیں تھا. باپ دادا بولے کہ فلاں کو پکارو، ہم پکارتے رہے، اور باپ دادا بولے کہ فلاں کے چکر چاٹو، ہم چاٹتے رہے. باپ دادا بولے کہ فلاں درگاہ کو جاؤ، جاتے رہے. باپ دادا بولے کہ فلاں مندر کو جاؤ، جاتے رہے. کوئی عذر نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے توحید تمہارے دلوں کے اندر پیدائش سے پہلے ڈال دی. بعض لوگ بولتے ہیں ارے نہیں بھائی ان کو حجت قائم نہیں ہوئی نا. حجت قائم ہو چکی. کون بولا حجت قائم؟ دعوت پہنچائے اتنی نا، کون بولا؟ دعوت پہنچ چکی ان کی.
آپ پہنچائیں یا نہ پہنچائیں، اگر کافر مشرک مرے گا تو جہنمی ہے. یہ عقیدہ بالکل غلط ہے. اگر ہم نہیں پہنچائے وہ مر گیا تو پھر اسے چھوٹ ہے یا آ کر اسے امتحان ہوگا، کون بولے؟ اگر ویسا ہوتا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کے لیے امتحان ہوتا، ماں کے لیے امتحان ہوتا. جبکہ صحیح مسلم کی صحیح تر روایت میں ہے کہ ایک آدمی آیا، پوچھا اللہ کے رسول میرے باپ کہاں ہیں؟ کہا کہ جہنم میں. وہ آگے پوچھا اللہ کے رسول میرے باپ کہاں ہیں؟ کہا کہ جہنم میں. وہ تھوڑے سے رنجیدہ ہو گئے صحابی، پلٹ کے جانے لگے. اللہ کے رسول نے بلایا کہ ادھر آؤ، تمہارے باپ میرے باپ دونوں جہنم میں. صحیح مسلم کی روایت ہے. کہا کہ تمہارے باپ میرے باپ دونوں جہنم میں. حجت قائم کرنے کے لیے کون توحید پیش کیا ان کے پاس؟ پھر کیوں جہنم میں اللہ کے رسول کے باپ؟ حجت قائم ہو چکی. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ. سمجھو بات کو، عقیدہ نہیں بگڑنا. یہ بالکل غلط خیال ہے جو غیر مسلموں کی تبلیغ کے لیے لوگ لچک لچک کر پیش کرتے ہیں. کیا ہے؟ ارے نہیں بھائی ابھی ہم حجت ہی قائم نہیں. ان کو کافر کیسے بولتے؟ وہ کافر ہی ہیں جی. حجت تو رب نے قائم کر دی پہلے ہی ان پہ. مرے گا شرک پہ تو وہ جہنم